الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قربانی کے بارے میں بہت سی باتیں گزشتہ جمعہ کو ہم نے سنی کہ قربانی واجب ہے، لیکن آج جو ہے قربانی کس کو کہتے ہیں اور قربانی کن لوگوں پر واجب اور فرض ہوتی ہے اور کن جانوروں کے اندر قربانی جائز ہے، چند مسائل پر انشاءاللہ ہم غور کرنے کی اور بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا قربانی نام ہے ذبح حیوان مخصوص فی وقت مخصوص بنیت مخصوصہ، کہ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں مخصوص نیت کے ساتھ ذبح کرنا۔ مخصوص جانور کو وہ بھی بتایا جائے گا، مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں مخصوص نیت کے ساتھ ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ اس مسئلے کو تھوڑا ابھی موقوف کرتے ہیں۔ پہلے یہ کہ قربانی کن چیزوں میں اور کس کے اوپر واجب ہوتی ہے اور کن مالوں میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو 5 طرح کے مال ہیں: سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، نمبر 4 بزنس کا مال، اور نمبر 5 ضرورت سے زیادہ سامان۔ سونا، 2 چاندی، نمبر 3 روپیہ پیسہ، نمبر 4 بزنس کا مال جس کو انسان یعنی بیچتا ہے، جسے کپڑے والا کپڑا بیچ رہا ہے، کرانے کی دکان والا کھانے پینے کی چیزیں، تو یہ بزنس کا مال۔ اور نمبر 5 پر ضرورت سے زیادہ جو بھی سامان ہے، یعنی کھانے پینے، روٹی کپڑا مکان کی ضرورت کے علاوہ، استعمال کی ضرورت کے علاوہ جو بھی سامان ہے وہ بھی یہاں جوڑنے میں آئے گا۔ اب نصاب کیا؟ تو عام طور پر چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے، یعنی 52.5 تولہ، اور آج کے حساب سے چونکہ اب گرام چلتا ہے 612 گرام، 52.5 تولہ کے 612 گرام بنتے ہیں، اور 612 گرام کا بھاؤ اندازاً 45,000 کے آس پاس آج کل ہوتا ہے۔ بھاؤ کم زیادہ چاندی کا ہوتا رہتا ہے، میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں۔ تو 45,000 45,000 یہ چاندی کا نصاب ہے۔ تو اب یہ 5 طرح کے جو مال، سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، بزنس کا مال اور ضرورت سے زیادہ سامان، ان میں سے 5 طرح کا مال ہر ایک کے پاس ہونا ضروری نہیں۔ 2 طرح کا مال بھی ہے، کچھ سونا ہے کچھ پیسہ ہے، یا کچھ چاندی ہے کچھ پیسہ ہے۔ تو اس کا حساب لگایا اور وہ 45,000 روپے یعنی 612 گرام چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو آدمی مالک نصاب ہو گیا۔ مثلا ایک آدمی کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، سونے کا بھاؤ 60 سے اوپر ہی چل رہا ہے، 60,000 اپنے مانتے ہیں، تو آدھا تولہ سونے کا بھاؤ ہوا 30,000، اور اس کے پاس کیش پڑا ہوا ہے 15-20 ہزار روپے، تو 30,000 یہ ہو گئے، اور 15-20 ہزار کیش پڑا ہوا ہے، 50,000 45 کے اوپر ہو گئے۔ تو 45,000 یعنی 612 گرام چاندی کا جو نصاب تھا
وہ اس کو خرید سکتا ہے اتنے پیسوں سے. سونا ہے آدھا تولہ اور 15,000 کیش پڑے ہوئے ہیں, 45,000 ہو گئے, تو اس پر قربانی واجب ہے. 612 گرام چاندی ہونا ضروری نہیں. دھوکہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو کہ چاندی کا نصاب ہے 612 گرام, تو 612 گرام چاندی ہونی چاہیے. نہیں, سونا تھا, کچھ پیسہ تھا, کچھ چاندی تھی, سب کا حساب لگایا, ٹوٹل بھاؤ نکالا, اور اس سے 612 گرام چاندی خرید سکتا ہے. اس کے برابر پہنچ گیا یعنی 45,000, تو وہ مالک نصاب ہو گیا. ایک آدمی کے پاس جو ہے جنرل اسٹور کھول کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے یعنی کھانے پینے اور یہ سب جو چیزیں بیچتے ہیں, صابن ہے, تیل ہے, اس کا حساب لگایا تو 30,000 روپے کے برابر مثال کے طور پر پہنچتا ہے. جو وہ بیچ رہا ہے دکان میں جنرل اسٹور پہ 30,000 وہ ہیں, اور اس کے پاس جو ہے 20,000 کیش پڑے ہوئے ہیں, تو 30,000 اور یہ 20 50 ہو گئے. مالک نصاب ہے, قربانی اس کے اوپر واجب ہے. ایسے ہی ایک آدمی کے پاس آدھا کلو چاندی ہے, آدھا کلو چاندی کا 70,000 مانتے ہیں, تو 35,000 روپے ہوئے. آدھا کلو 35,000 روپے یہ ہو گئے آدھا کلو چاندی, اور اس کے پاس جو ہے کیش پڑا ہوا ہے 15,000, تو 35 اور 15 50,000 ہو گئے. تو 612 گرام چاندی کے اوپر پہنچ گیا, تو مالک نصاب ہو گیا. بہرحال یہ 5 طرح کے مالوں میں سے تھوڑا 2 طرح کا 3 طرح کا مال تھا, اور اس کو حساب لگایا تو 45,612 گرام چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے, وہ مالک نصاب ہو گیا. اب جو نمبر 5 والا تھا ضرورت سے زیادہ سامان, اب ضرورت کیا ہے, 3 جوڑی کپڑے ضرورت کے ہیں, اس کے اوپر جو ایکسٹرا ہے, اب حساب لگاتے جاؤ. 3 جوڑی کپڑے وہ ضرورت کے ہیں, شریعت کہتی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہیں, وہ حساب میں اور جوڑنے میں آئے گا. وہ کپڑا آپ جو پہن رہے ہیں 3 جوڑی ضرورت کے, اس کے علاوہ جو ایکسٹرا ہے وہ. ایسے ہی 2 گاڑی ہے, ایک گاڑی ابھی پیٹی پیک جنت نگر سے جہیز میں ملی تھی, اور ایک گاڑی استعمال میں ہے, لیکن ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے پیٹی پیک, وہ ضرورت سے زیادہ ہے, وہ نصاب میں یہاں جوڑنے میں آئے گی, زکوٰۃ میں نہیں آئے گی, لیکن یہ قربانی کے نصاب میں آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سال گزرنا بھی ضروری نہیں. بقرعید کے دن کوئی 45,000 کا مالک بن گیا, اس کے اوپر قربانی واجب ہے. دوسری عید کو بن گیا یعنی 11 تاریخ کو, 12 کو تیسری عید کو بن گیا, عصر کے وقت بھی نصاب کا مالک بن گیا, تو مغرب تک قربانی کا وقت ہے, اس پر قربانی واجب ہے. سال گزرنا یہاں ضروری نہیں. قربانی کا نصاب بہت آسان ہے. عورتوں کے پاس کپڑے کتنے مہنگے ہوتے ہیں, اب تو 5,000 10,000 کے کپڑے صرف یعنی جوڑی کپڑے ہوتے ہیں, 2,000 5,000 10,000 15,000. تو آپ اگر 2-3 جوڑی ہوئے ہیں, اگر آپ 15 والے کا 10 بھی مانے سیکنڈ ہے, تو بھی سیدھے جو ہے 30 پہنچ گیا. اور زیورات عام طور پر جو شادی شدہ عورت ہے اور ٹھیک ٹھاک گھرانے کی, بہت مالدار کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے لوگ ہیں, تو تھوڑا بہت تو زیور اس کے پاس ہوتا ہی ہے, چاندی یا سونا, تو وہ ملایا اور کپڑے ملائے. نصاب عام طور پر عورتوں کا تو 95% قربانی کا نصاب ہو ہی جاتا ہے. اس لیے جو بھی نصاب کا مالک ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اس لیے اس کو دیکھ لیں اچھی طرح. یعنی ضرورت سے زیادہ جو بھی ہے, مکان 2 مکان ہیں, ایک مکان میں رہتا ہے, ایک مکان جو ہے خالی پڑا ہوا ہے یا کرائے پہ دے رکھا ہے یا ایسے ہی پڑا ہوا ہے, ضرورت سے زیادہ ہے. ضرورت سے زیادہ وہ حساب میں آئے گا. مکان 10 لاکھ 20 لاکھ کا سیدھے ہو گیا, اب کہاں ہے جوڑنے کا 45,000, وہ تو 10 گنا زیادہ ہو گیا, 5 گنا زیادہ ہو گیا. تو قربانی تو واجب ہو ہی جاتی ہے. قربانی کا نصاب آسان ہے, چونکہ قربانی کا نصاب اس لیے آسان رکھا, یہاں سال گزرنا بھی ضروری نہیں, آسان اس لیے رکھا کہ ایک ہی قربانی کرنی ہے. کروڑ پتی کو بھی ایک قربانی کرنی ہے, لکھ پتی کو بھی ایک کرنی ہے, اور مانڈ مشکل سے نصاب کا مالک بنا اس کو بھی ایک ہی قربانی کرنی ہے. یہاں بڑھنے والا نہیں ہے. اور زکوٰۃ کا نصاب اس لیے الگ رکھا, زکوٰۃ کا نصاب مشکل رکھا. وہاں 4 طرح کے مال ہیں, ضرورت سے زیادہ سامان نمبر 5 والا نہیں آئے گا. وہاں پر صرف سونا آئے گا, چاندی آئے گا, روپے پیسہ آئے گا, اور بزنس کا مال آئے گا. نمبر 5 والا نہیں آئے گا. اسی لیے 10 مکان پڑے ہوئے ہیں, لیکن ایک بھی بیچنے کے لیے نیت سے نہیں خریدا تھا, زکوٰۃ نہیں آئے گی. 2-3 10 گاڑیاں ہیں, سب کو شوق کے لیے رکھا ہوا ہے, کبھی اس کو چلاتا ہے, پیٹی پیک پڑی ہوئی, لیکن بیچنے کا یعنی بزنس کے لیے نہیں خریدا ہے, تو وہاں زکوٰۃ میں نہیں جوڑا جائے گا. زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی, لیکن قربانی واجب ہو جائے گی. کیوں؟ زکوٰۃ میں نصاب مشکل اس لیے رکھا کہ وہاں جتنا مال بڑھے گا زکوٰۃ بڑھے گی. جتنا مال بڑھے گا, کروڑ پتی کو کروڑ پتی والی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. جتنا مال وہاں بڑھے گا وہاں زکوٰۃ بڑھے گی. لیکن قربانی میں کروڑ پتی کے لیے بھی ایک ہی قربانی ہے, چاہے تو جانور لائے چاہے تو حصہ لے.
وہ تو نیت کے اوپر ہے، دل کے اوپر ہے کہ اللہ کے لیے ایک واجب اس کے اوپر واجب ہوا ہے، تو اب وہ کروڑ پتی آدمی بھی حصہ لے رہا ہے، بولے 1100 والا سب سے سستا کہاں ہے؟ جو لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ کنجوس ہوتے ہیں. بہرحال تو ایسا نہیں ہے، ایک ہی قربانی ہے، سب کے لیے واجب ہوگی، چاہے وہ جانور لے کر کرے کہ حصہ لے ہوئے. تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. جتنے بھی ممبر گھر میں ہیں، خود ان کا بینک بیلنس اپنا ہے اور وہ 45,000 کے برابر پہنچ جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی. قرضہ وغیرہ مائنس ہوگا وہ مسئلہ الگ ہے. اس لیے جس کو یعنی یہ سمجھ میں نہ آئے مسئلہ بعد میں پوچھ لے ہوئے اور اپنی قربانی کرے. اور کون کہتا ہے کہ آپ جانور ہی لائیں؟ اگر حیثیت نہیں ہے، آپ مشکل سے نصاب کے مالک بنے، بھائی حصہ لے لیں، یعنی شامل ہو جاویں. یا جو معتبر ادارے ہیں جو لوگ حصے والی قربانی کر رہے ہیں، سبھی غلط نہیں ہے اور سبھی صحیح بھی نہیں ہیں. تحقیق کر کے جو معتبر ادارے ہیں وہاں اپنا حصہ ڈال لیں. کیا حیثیت ہے 1500 روپے کی؟ کیا حیثیت ہے 2000 روپے کی؟ کیا حیثیت ہے 3000 روپے کی؟ سال میں ایک مرتبہ اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے. میرا رب جو ہے حکم دے رہا ہے قربانی کرو. آج ہم کھانے پینے جاتے ہیں ہوٹل میں سنڈے کی نائٹ میں، تو یوں 5000 روپے اڑا کے آ جاتے ہیں. دوستوں میں 2-4 لوگ گئے، 5000 کا بل بن گیا. ارے بنتا ہی نہیں بنتا. یہ یعنی ہر سنڈے اور مہینے میں ایک مرتبہ تو ہوتا ہی ہے ایسا. یہ یعنی فیشن بن گیا ہے. تو سوچو کہ اللہ کے لیے قربانی کرنا وہ سال میں صرف ایک بار کرنی ہے. کیا حیثیت ہے 1500 کی؟ حساب لگاؤ پورے 365 دن پر کتنا بنے گا 1500 کا، اور 3000 کا 10 روپے بھی نہیں بنتا. 3000 کا ایک دن کا 10 روپے بھی نہیں بنتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی بہت بڑی چیز ہے. آدمی 1 کروڑ روپیہ خرچہ کرے، صدقہ کرے، لیکن قربانی نہیں کر رہا، 1 کروڑ روپیہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ مجرم قرار دیا جائے گا اللہ کے ہاں. یعنی قربانی نہیں کر رہا، اس کے بدلے میں کیا کر رہا ہے؟ 1 کروڑ روپیہ صدقہ کر رہا ہے. اللہ کہیں گے اس کے منہ پہ مار دو. اس نے ہاں جہاں جو عبادت ہے وہاں وہی کی جائے گی. آپ کوئی کہے کہ نماز کی جگہ پر میں صدقہ کر دوں گا اور زکوٰۃ کی جگہ پر 50 رکعت پڑھ لوں گا تو زکوٰۃ کے پیسے مائنس ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. جو عبادت جہاں پر ہے وہاں پر وہی کی جائے گی. تو ان دنوں میں قربانی ہی اللہ کو پسند ہے، اور لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے. مستورات ہے، یہ ادلا بدلی کا معاملہ نہیں ہے. بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں، اس سال ابا کے نام سے تو آئندہ امی کے نام سے، اس سال جو ہے شوہر کے نام سے ہوئی تو آئندہ بیوی کے نام سے. بعض مرتبہ ذبح کرنے جاتے ہیں، بولے کس کے نام سے؟ بولے سال گزشتہ تیرے نام سے ہوئی تھی نا، تو بولے اب ہمارے نام سے کرو. یہ کیا مطلب ہے؟ ادلا بدلی نہیں ہے. جتنے لوگ بھی 45,000 کے یعنی 612 گرام چاندی کے نصاب کے مالک بنیں گے گھر میں، سب پر قربانی آئے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ سب کا واجب ادا کیا جاوے. اگر ہر ایک کے لیے الگ الگ جانور نہیں لا سکتے، بڑا جانور لے آوے. اللہ نے آسانی فرما دی. بڑا جانور لا کر بڑے جانور میں شریک ہو کر سب کا واجب ادا کریں. محلے والے کو نہیں دکھانا ہے کہ 50,000 کا بکرا لے کر آئے، واہ حاجی صاحب جو ہیں 50,000 کا بکرا لے کر آئے ہیں. محلے میں تو بڑی واہ واہ ہو رہی ہے. فرشتے کہہ رہے آنے دو، 4 بیٹے جوان ہیں، چاروں کا بینک بیلنس ہے، ان کی قربانی کہاں؟ آؤ پٹائی کریں گے. وہاں تو پٹائی کا انتظام ہو رہا ہے اور محلے میں واہ واہ ہو رہی ہے. حاجی صاحب 50,000 کا بکرا، ہار فل کر کے اس کو گھما رہے ہیں، سرکس نکلا ہوا ہے. تو یہ نہیں ہے، بلکہ اس 50,000 کی جگہ پر بڑا جانور لے لیتے. جتنے لوگ یعنی عورتیں مستورات پر قربانی واجب ہوتی ہے، جن کے پاس زیورات وغیرہ ہیں، تو اس کے بجائے جو ہے بڑا جانور لے کر سب کی قربانی کی جاتی. اس لیے یہ قربانی جو ہے واجب ہے. اور اگر ہم نے 3 دن میں قربانی نہیں کی تو حصہ نہیں چلے گا. بعد میں آپ چاہو گے لاؤ 1500 کے برابر صدقہ کر دیں میں، تو اللہ میں بولیں گے اب نہیں، قضا کے اندر پورے جانور کا پیسہ دینا پڑے گا. 3 دن میں اگر قربانی نہیں کی، ادا کا وقت چلا گیا، اب قضا ذمے پر تو واجب رہے گی. اب قضا کے اندر 1500 کا حصہ نہیں چلے گا کہ لاؤ 1500 صدقہ کر دوں، اللہ میاں معاف کرنا. اللہ میں بولیں گے کہ معاف تو اب نہیں ہوگا. اب پورے بکرے کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. اگر 3 دنوں میں قربانی نہیں کی تو قضا میں حصے کی رقم نہیں آئے گی، پورے جانور کے برابر 15,000 20,000 صدقہ کرنا پڑے گا. یاد رکھیں. اس لیے جو ہے قربانی کرنی چاہیے. اب قربانی کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا ذبح حیوان مخصوص، مخصوص جانور کو ذبح کرنا. اب مخصوص جانور کون ہیں؟
تو فرمایا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تذبحوا الا مسنتن، تم ذبح مت کرنا مگر مسنہ جانور۔ مسنہ یہ عربی کی ایک اصطلاح ہے۔ مسنہ کا لفظی ترجمہ ہوگا عمر والا، مسنہ کا لفظی ترجمہ ہوگا عمر والا جانور، اور عمر والا جانور کا مطلب محدثین مفسرین اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اونٹ میں 5 سال کا جانور ہو چکا ہو، 5 سال مکمل ہو کر 6 سال میں لگ چکا ہو، تو یہ مسنہ اونٹ میں کہلائے گا۔ اونٹ اگر کوئی ذبح کر رہا ہے تو 5 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے، ایک دن نہیں بلکہ 1 گھنٹہ بھی کم ہوگا قربانی اس کی نہیں ہوگی، 5 سال مکمل کر کے 6 سال میں لگ چکا ہو۔ اور گائے بیل میں، بڑے جانور میں 2 سال مکمل ہو چکے ہوں، 1 سیکنڈ بھی نہیں چلے گا، 2 سال مکمل ہو کر 3 سال میں لگ گیا ہو۔ کیا حال ہے محلوں میں، بستیوں میں کیا حال ہے؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ یہ میسج پہنچانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ قربانی کر رہا ہے، کھیل کرنے بیٹھا ہے، تو گوشت کھانے کے لیے جانور لے کر آیا ہے، شرم نہیں آتی؟ 1.5 سال کے، یعنی لگتے ہی نہیں کہ 2 سال کے جانور ہو، بولے لگ رہا، کیوں لگ رہا ہے؟ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، شک والا کیوں لاتے ہو؟ کیا عبادت نہیں ہے؟ اللہ کا کی ویلو نہیں ہے ہمارے نزدیک؟ اللہ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ قربانی کرو، تو اللہ کی محبت نہیں ہے؟ کیوں شک والا اٹھا لاتے ہو؟ کیوں شک والی قربانی کرتے ہو کہ 2 سال کا لگ رہا تھا؟ کیوں لگ رہا تھا بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ 100% دانت آنا یہ علامت ہے، سمجھ لینا۔ دانت اگر نہیں آئے لیکن بکرے میں 1 سال دانت آنا علامت اور نشانی، کبھی علامت ہی نہیں آتی۔ بچہ بالغ ہو گیا لیکن مونچھ نہیں آتی، لیکن بالغ ہو گیا تو نماز فرض ہو جائے گی، بولے مونچھ نہیں آئی تو اب کیا کرے؟ وہ لگا لو، ڈپلیکیٹ لگا لو۔ تو ایسے ہی جانور میں دانت آنا یہ علامت ہے۔ کبھی سال کا مکمل ہو جاتا ہے دانت نہیں آتے، لیکن سال کا مکمل ہونا بکرے میں ضروری اور بڑے میں 2 سال کا ہونا ضروری۔ 1 گھنٹہ کیا 1 سیکنڈ بھی کم ہوگا تو نہیں چلے گا۔ اور مسئلہ سنیے، کوئی بکرا پہلی عید کو یعنی 10 تاریخ کو یوم النحر کو پیدا ہوا، پہلی عید کو، بقرہ عید کے دن پہلی عید کو پیدا ہوا صبح میں 10 بجے، آئندہ سال اس کی قربانی کب ہوگی؟ عقل کیا کہتی ہے کہ آئندہ سال پہلی عید کو 10 کے بعد 11 بجے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن فتویٰ یہ نہیں دیا جاتا، فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ دوسرے دن کر۔ اس سال پہلی عید کو ایک بکرا پیدا ہوا صبح میں 10 بجے، عقل کیا کہتی ہے کہ آئندہ سال پہلی عید کو 10 کے بعد 11 بجے قربانی ہو جانی چاہیے، کیونکہ سال مکمل ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے جو لفظ استعمال کیا، کیا کہا؟ 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں لگ گیا ہو، تو لگ گیا ہو تو 1 دن تو گزرنے دے۔ پہلی عید کو پیدا ہوا 10 تاریخ کو، تو فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال دوسری عید کو قربانی اس کی کرو، 1 دن اور گزر جاوے۔ اسی لیے اگر تیسری عید کو پیدا ہوا، تیسری عید کو اگر بکرا پیدا ہوا تو آئندہ سال بولے تیسری عید کو نہیں، فتویٰ یہ نہیں دیا جاتا۔ احتیاط یہی ہے کہ اس کی قربانی آئندہ سال نہیں ہوگی۔ حالانکہ سال دیکھنے میں یعنی عقل کے حساب سے اور ناپنے تولنے کے حساب سے تو سال پورا ہو رہا ہے، لیکن 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں لگ گیا ہو تو تیسرا دن گزر کر 14 دن آئے گا تو قربانی کا دن ہی چلا گیا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، دانت وغیرہ یہ علامت ہے، یہ کبھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کہ سال کا ہو گیا لیکن دانت نہیں آئے، کبھی دانت پہلے بھی آ جاتے ہیں، کبھی 10 مہینے میں ہی دانت آ گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کوئی ہٹا کٹا بکرا دیکھنے میں لگ رہا ہے سال کے اوپر لیکن ہے نہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس کا خیال رکھیں، یہ کوئی گوشت کھانے کا سسٹم نہیں ہے کہ اٹھا لائے جو بھی مل گیا اور جتنا چھوٹا ہوگا اتنا اس کا گوشت اچھا ہوگا، گوشت اچھا ہوگا لیکن قربانی کا ستیہ ناش ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسا جانور نہ لائیں جس کے بارے میں شک ہو، بلکہ یقین کے ساتھ یعنی جانور 2 سال کا ہے بڑا اور چھوٹا جو بکرا 1 سال کا ہے تو اس کی قربانی ہوگی۔ صرف مینڈھے کے بارے میں، جو اس کو ہم گھیٹا بولتے ہیں اور مینڈھا اس کو کہا جاتا ہے، مینڈھے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی،
لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیکھو تم قربانی میں عمر والا جانور ہی ذبح کرنا. عمر والا میں نے بتا دیا تینوں میں، اونٹ، گائے، بیل اور بکرے میں. ہاں مگر یہ کہ تم کو یہ نہیں مل پا رہا، دشوار ہے، تو پھر تم میڈھے میں سے جزع کی قربانی کر. جزع عربی کا لفظ ہے، یعنی جو سال سے کم ہے میڈھا، یعنی گھیٹا سال سے کم ہے لیکن ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند لگ رہا ہے. سال والوں میں کھڑے کر دو تو ایسا لگ رہا ہے کہ سال کا ہے، تو وہاں اجازت ہے. مینڈھے میں اگر سال کا کم ہے، سال سے کم ہے، تو وہاں اجازت ہے. اور اس کی قربانی سب سے زیادہ پسند تھی اللہ کے رسول کو. نعمت الاضحیۃ جزعۃ من الضأن، فرمایا بہترین قربانی مینڈھے کا جزع ہے، یعنی بھیڑ کا جزع ہے. آپ مینڈھے کی قربانی آپ نے ہر سال کی ہے، ہمارا اس کا رواج نہیں. کیوں؟ کھانے پینے کا ہم لوگ زیادہ، ہم گوشت نہیں کھاتے تو قربانی کیسے کریں گے؟ پھر تہوار کے دن یہ سب کھانا پڑے گا. نہیں، جیسے وہ دودھ کا مسئلہ ہے نا کہ اونٹ کا دودھ اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ نے بہت استعمال کیا ہے، تو اب جو لوگ نہیں پیا، جن کو چلتا نہیں ہے تو ناک منہ دبا کر پئیں گے. لیکن سب سے بیسٹ ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے. اگر آپ نے دیکھا نہیں دودھ نکالتے ہوئے اور آپ کو دے دیا تو آپ کہو کہ شکر ڈال کے لایا ہے، ایسا شاندار ہوتا ہے. خیر، تو میڈھے کی قربانی جو ہے اگر وہ سال سے کم ہے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی. اب بکرے میں تو ایک حصہ ہوگا، بکرے کے اندر ایک حصہ ہوگا، لیکن بڑے جانوروں میں 7 حصہ ہوگا. اور پاڑا اور پاڑی، اس کو ہم کہتے ہیں بھینسا اور بھینسی، اس کی بھی قربانی درست ہے. بہت سے لوگ جن کو حدیث جاننے کا ہیضہ ہوتا ہے، جانتے مانتے کچھ نہیں ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ بھینس کا تذکرہ ہے ہی نہیں کہیں، تو اس کی قربانی کیسے ہوگی؟ حالانکہ گائے بیل کی خالہ زاد بہن ہے، اسی کے خاندان کی ہے. حدیث لغت میں ہے کہ الجاموس نوع من البقر، یہ جاموس یعنی بھینس جو ہے وہ گائے بیل کے خاندان ہی کی ہے، خالہ زاد بہن ہے. تو جب گائے بیل کی قربانی درست ہے تو بھینسے اور بھینسی کی بھی. اب وہ لوگ جو اپنے آپ کو حدیث جاننے والا کہتے تھے، اب سائلنٹ موڈ پہ چلے گئے ہیں کہ اب ہر طرف کالی کی قربانی ہونے لگی، تو اب جو ہے اب نہیں ڈکار لیتے ہیں. بہرحال بلا کسی شک کے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اہل حق کے نزدیک گائے بیل کی قربانی بھی درست اور بھینسے کی قربانی بھی، جس کو ہم پاڑا اور پاڑیاں بولتے ہیں، اس کی قربانی بھی بالکل بلا کسی شک شبہ کے 100% قربانی اس کی درست ہے، لیکن 2 سال کا ہونا چاہیے. اب اس کے اندر حصے ہوتے ہیں 7، تو اب جو بڑے جانور میں جو حصے ہوتے ہیں، حصے والی قربانی 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہوگی. آپ دیکھ لیں اچھی طرح، 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہوگی. اب جو بھی مسئلے ٹکراتے رہیں گے وہ بیان کرتا رہوں گا. کتنا 15 منٹ اب بچے ہیں، دیکھیے گاڑی کہاں تک پہنچتی ہے. 2 شرطوں کے ساتھ. ایک تو یہ کہ جتنے بھی پارٹنر شریک ہو رہے ہیں اس بڑے جانور میں، کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. کب کم ہوگا؟ جب 7 سے زیادہ لوگ شریک ہوں گے. جب 7 سے زیادہ لوگ شریک ہوں گے، 8 9 10، تب ہر ایک کا حصہ 7ویں سے کم ہو جائے گا. کم لوگ شریک ہیں، اچھا ہے. 5 ہی لوگ نے مل کر بڑا جانور کیا، بہت اچھا ہے، کیونکہ 5 ہی حصے ہوں گے نا. اب تو 5واں حصہ بڑا ہے یا 7واں حصہ بڑا ہے؟ بتاؤ، 5واں حصہ بڑا ہے یا 7واں حصہ بڑا ہے؟ بھائی ایک چیز کے 7 حصے کریں گے تو وہ 7واں حصہ بڑا ہوگا. ایک کے 5 حصے کرے تو 5واں حصہ بڑا ہوگا. 5واں بڑا ہوگا نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. تو 7ویں سے کم کب ہوگا؟ جب زیادہ ممبر بڑھتے جائیں گے. 8 لوگ شریک ہوئے تو ہر ایک کا حصہ کتنا ہوا؟ 8واں ہوا. تو 8واں 7ویں سے کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ 10 لوگ شریک ہوئے تو ہر ایک کا حصہ کتنا ہوا؟ 10واں ہوا. اور 10واں حصہ 7ویں سے کیا ہو جائے گا؟ کم. تو پہلی شرط ہے کہ کسی بھی پارٹنر کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. اور کم کی شکل یہی بنے گی کہ 7 سے زیادہ لوگ شریک ہو رہے ہیں. تو 8 ہو گئے، تو اب ہر ایک کا 8واں حصہ ہو گیا جو 7ویں سے کم ہو گیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 35,000 کا جانور لائے بڑا، مسئلہ سمجھ لینا. 35,000 کا جانور لے کر آئے، ٹھیک.
اب بتاؤ ایک ساتواں حصہ کتنے کا پڑ رہا ہے؟ ساتواں حصہ کتنے کا پڑ رہا ہے؟ اسکول والے ہیں یا نہیں؟ 7 پنچے 35، 5,000 کا ہوا نا. ٹھیک ہے. اب 6 لوگوں نے تو 5,000 روپے، 5 لوگوں نے 5,000 روپے نکالے، 5 حصے لیے، کتنے ہو گئے؟ 25. اب 2 حصے بچے تھے. اب اس میں ایک نے جو ہے 3,000 روپے دیے اور ایک نے کتنے دیے؟ 7,000 روپے. 35 ہو گیا نا. تو کبھی ایسے بھی گڑبڑ ہوتی ہے، ایک نے 3,000 روپے نکالے اور ایک نے 7,000 روپے دیے، تو ایک پارٹنر کا حصہ 7ویں سے کم جا رہا ہے. اگر ڈائریکٹ اس طرح کریں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، قربانی کسی کی نہیں ہوگی. تو اب کیا شکل ہے کہ جو 7,000 دے رہا ہے یہ 2,000 اس کو ہدیہ کر دے ہوئے، ادھار دے دے ہوئے، ہدیہ کر دے ہوئے آپ، اور 2,000 کا مالک اس کو بنا دے ہوئے 3,000 والے کو، تو یہ پورا 5,000 کا مالک بن گیا. اب یہ پورا حصہ لے رہا ہے، کا مکمل حصہ لے رہا ہے. اب درست ہو جائے گی. سمجھا رہی بات؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیچارہ اس کے بعد پیسے کم تھے تو ایک نے 7,000 نکالے، ایک نے 3 نکالے، تو اب وہ جو 7 والا ہے وہ 2,000 اس کو ہدیہ کر دے ہوئے یا اس کو ادھار دے کر مالک بنا دے ہوئے 2,000 کا، تو 2 اور 3 ملا کر 5، پورا ایک حصہ مکمل ہو گیا، 7واں حصہ مکمل ہو گیا. تو اب سب کی قربانی درست ہوگی. تو پہلی شرط یہ بتائی کہ جتنے بھی شریک ہیں کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہیں ہونا چاہیے. اور شرط نمبر 2 جو زیادہ اہم ہے، ہر شریک کی نیت، ہر پارٹنر کی نیت عبادت کی ہونی چاہیے. ہر شریک اور پارٹنر کی نیت عبادت کی ہونی چاہیے. قربانی نہیں کہہ رہا ہوں، قربانی بھی عبادت ہے، اس کے علاوہ اور بھی عبادتیں ہیں. سن لیجئے، ہر شریک کی جو بھی 7 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنے بھی شریک ہو رہے ہیں، ہر شریک کی نیت عبادت کی ہونی چاہیے. قربانی بھی عبادت ہے، عقیقہ کرنا بھی عبادت ہے، ولیمہ سنت کرنا بھی، سنت کی نیت سے ولیمہ کرنا بھی عبادت ہے. مثال کے طور پر 3 لوگوں نے قربانی کی نیت سے حصہ لیا، 2 حصے کسی نے عقیقہ مسنونہ کی نیت سے لیا، کتنے ہو گئے؟ 5. 2 حصے بچے، ایک نے کہا میرا نکاح ہوا ہے، میں ولیمہ سنت کی نیت سے جو 2 حصے میرے بھی رکھنا. تو آپ بتاؤ سب شریک کی نیت عبادت کی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عبادتیں الگ الگ ہیں لیکن ہے عبادت. قربانی بھی عبادت ہے، عقیقہ بھی عبادت ہے، اور ولیمہ مسنونہ بھی عبادت ہے. تو کسی بھی شریک کی نیت عبادت کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی ایک کی بھی نیت عبادت کی نہیں ہوئی تو میں تو ڈوبا ہوں صنم، سب کو لے ڈوبوں گا. مثال کے طور پر شاندار جانور کوئی لے کر آیا، اب کسی کے گھر کے سامنے باندھ دیا، اب اس کو دیکھ کے بہت شاندار ہے، بہت بہترین ہے، پورے سال تو گوشت پتہ نہیں کہاں سے آیا، کیونکہ ہمارے یہاں کٹتا کہیں اور ہے اور بکتا کہیں اور ہے. ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے نا، کٹتا کہیں اور ہے اور بکتا کہیں اور ہے، تو پتہ نہیں کائے کا اللہ ہی جانے. یعنی ایک شک تو رہتا ہی تھوڑا بہت، پتہ نہیں کون سے جانور کا کیا ہے. کیونکہ چند سال پہلے ایسا بھی ہوا ہے کہ جوہا پورہ کے علاقے میں بہت ہی بڑی اور بہترین اور شاندار دکان تھی، اس کا بہت نام تھا کہ لوگ بولے بہت بہترین گوشت دیتا ہے. معلوم پڑا کہ وہ حضرت کا گوشت، حضرت سمجھتے ہیں ہمار شاہ رحمۃ اللہ علیہ، عربی میں یعنی گدھے صاحب، گدھے کا گوشت کھلا رہا تھا اور سب سے بہترین، اور لوگ یعنی لائن لگتی تھی. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب اس نے دیکھا کہ سامنے بہترین شاندار جانور آیا ہوا ہے. اب 6 لوگوں نے تو قربانی کی نیت کی، ابھی کہتا ہے اپنا بھی ایک حصہ رکھیو. کیوں؟ بس گوشت کھانے کے لیے کہ بہترین سامنے کٹے گا اور کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں، بہترین جانور، اللہ والے آئیں گے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں گے، تو ایک حصہ اپنا بھی رکھنا. کائے کا بھائی ایسے ہی گوشت کھانے کے لیے. تو دیکھو 6 لوگوں کی تو عبادت کی نیت تھی، لیکن ایک نے خالی گوشت کھانے کی نیت سے، عبادت کی نیت سے نہیں رکھا حصہ. تو میں تو ڈوبا ہوں صنم، سب کو لے ڈوبوں گا، کسی کی قربانی نہیں ہوگی. اس لیے جب ایسا مسئلہ ہے تو آپ بہتر یہی ہے کہ اگر حصے والی قربانی آپ لے رہے ہیں تو بہتر اور اعلیٰ درجے کی جانور خود لے کر آویں، اور اپنے جان پہچان والوں کو شریک کریں. سب کی نیت کا پتہ چل جائے گا بھئی کون کس نیت سے قربانی کر رہا ہے. جانور خود لائیں گے، سامنے قربانی کریں گے تو حصہ کس کا کیا ہے، کس نیت سے ہے معلوم پڑ جائے گا. لیکن کہیں اور باہر ہم کروا رہے ہیں، ہم نے حصہ باہر لکھوایا،
اب پتہ نہیں کس کی کیا نیت ہے، ہمارے ساتھ کون آدمی کو شریک کیا جائے گا۔ اب جیسے جو لوگ حصے والی قربانی کرتے ہیں باہر، تو اب میں نے بھی 2 حصے لکھوائے، فلاں نے بھی 2 حصے لکھوائے، تو اب ایک جانور کے اندر میرے ساتھ کون شریک ہونے والا ہے پتہ ہی نہیں ہے مجھے، اور اس کی نیت کیا ہے اللہ ہی جانے، تو وہاں معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے تھوڑا زیادہ خرچ کریں، سال میں 1 مرتبہ اللہ کے لیے قربانی کرنی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی مہربانی دیکھیے کتنے بڑے کریم ہیں اللہ، کہ قربانی اللہ کے لیے تھی، ہم نے جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ عقل کیا کہتی ہے کہ جب جانور اللہ کے لیے ہوا تو اب اس کو استعمال کرنا کھانا بالکل جائز نہیں ہونا چاہیے، صدقہ کر دو کیونکہ اللہ کے لیے قربان ہوا نا۔ لیکن میرے رب کی شان دیکھیے، میرے رب کی اعلیٰ شان دیکھیے، فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ دیکھو تمہارے جانور کا گوشت بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ دل میں کیا نیت تھی، کس نیت کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی ہے، کسی کو دکھلانے کے لیے؟ اللہ بس خالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے جیسے ہی جانور ذبح ہوا، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں بس میرے بندے ہو گیا ہو گیا ہو گیا، ہم نے جیسے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی، خون کا قطرہ ابھی گرا نہیں، اس سے پہلے اللہ کہتے ہیں میرے بندے ہو گیا، میں راضی ہو گیا، جاؤ کھاؤ کھلاؤ۔ آج مہمانی کا دن ہے، روزہ رکھنا حرام قرار دے دیا، لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبیعال۔ فرمایا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی جائز نہیں، روزہ مت رکھو، یہ کھانے پینے اور خواہشات کے دن ہیں، اپنی خواہش پورا کرنے کے دن ہیں، روزہ رکھو گے توڑنا پڑے گا۔ مہمانی رب العالمین کہہ رہا ہے بس تم نے ذبح کر دیا، اب تمہارا ہے، گوشت بھی تمہارا، جانور بھی تمہارا، جاؤ کھاؤ کھلاؤ۔ آج مہمانی کا دن ہے، رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے۔ تو جب اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو اچھا جانور لائیں، اور خود خرید کر لائیں، سامنے شریک ہوں، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو سامنے خود شریک ہوں، تاکہ سب کی نیت کا پتہ چلے کون کس نیت سے قربانی کر رہا ہے۔ اور اگر مجبوراً کہیں اور قربانی کرنے کا ہے مسئلہ تو 7 حصے بنا لیں، 7 لوگ بات کر کے جو ہے سامنے لوگ کہ ایک جانور ہمارے لیے الگ سے کروا دینا، یہ 7 حصے ہمارے ہیں، تو کیا آسانی ہو جائے گی، اور ہر ایک کی نیت عبادت کی ہوگی تو ہماری قربانی انشاءاللہ ضائع اور رائگاں نہیں جائے گی۔ بہرحال اس کا خیال رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مخصوص جانور کو ذبح کرنا، تو یہ مخصوص جانور یہ ہیں جو آپ کو ابھی بتایا گیا، اور فی وقت مخصوص وقت میں ذبح کرنا۔ مخصوص وقت کا مطلب بقرعید کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12، اور جہاں عید کی نماز واجب ہے، بڑے شہر میں یا قصبہ اور بڑا گاؤں ہے جہاں عید کی نماز یعنی جائز ہوتی ہے، تو وہاں قربانی عید کی نماز کے بعد ہوگی۔ نماز سے پہلے قربانی کریں گے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جہاں پر بھی جسے شہر بڑا یا قصبہ ہے، تعلقہ ہے، یعنی جہاں عید کی نماز کے شرائط پائے جاتے ہیں اور عید کی نماز وہاں ہوتی ہے، تو وہاں قربانی عید کی نماز کے بعد ہوگی۔ اور اس مسئلے میں قربانی کے جانور کی جگہ کا اعتبار ہے۔ میں شہر میں رہتا ہوں، لیکن میں اپنی قربانی جو ہے کہیں گاؤں دیہات میں کروا رہا ہوں، اور وہ گاؤں دیہات ایسا ہے کہ جہاں عید کی نماز نہیں ہے، واجب ہی نہیں ہے، شرطی نہیں پائی جا رہی، تو فجر کے بعد ہی، صبح صادق کے وقت ہی میری قربانی ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جانور جہاں ہے وہاں کا اعتبار ہوگا، چاہے رہنے والا شہر کا ہے لیکن قربانی دیہات میں کروا رہا ہے، تو چونکہ دیہات میں جہاں عید کی نماز جائز ہی نہیں ہے، ہوتی ہی نہیں ہے، وہاں شرط ہی نہیں پائی جا رہی، تو صبح صادق ہوتے ہی، جیسے ہی دن شروع ہوگا، صبح صادق فجر کا وقت ہوتے ہی قربانی کرنا وہاں درست ہو جائے گا۔ اس کا الٹا ہوا، کوئی گاؤں کا آدمی ہے جس کے گاؤں میں نماز عید کی نہیں ہوتی، لیکن وہ قربانی کروا رہا ہے شہر میں، احمد آباد میں، تو اب اس کی قربانی نماز کے بعد ہوگی، عید کی نماز کے بعد ہوگی، چاہے وہ گاؤں میں رہتا ہے، لیکن قربانی کا جانور تو شہر میں ہے نا، اور شہر میں عید کی نماز واجب ہے، تو عید کی نماز کے بعد قربانی ہوگی۔ شہر کے اندر کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو گئی ہو تو قربانی کی جا سکتی ہے۔ بھئی الگ الگ اوقات ہوتے ہیں،
کسی جگہ پہلے نماز ہو گئی تو چاہے ابھی اپنے محلے میں نہیں ہوئی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اپنی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرے. افضل یہ ہے کہ اپنی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں. کچھ لوگ چلے گئے کہیں اور پڑھ کر آ گئے گھر کے ممبر، اور وہ آ کر قربانی کر رہے ہیں، لیکن میں اپنی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہوں، میری قربانی تھی، لیکن میرے کچھ رشتہ دار گھر والے کہیں اور نماز پڑھ کر آ گئے اور قربانی کر ڈالی. کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھ کر آئے ہیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر عید کی نماز ہے وہاں عید سے پہلے قربانی نہیں ہوگی. کریں گے جانور کا گوشت کھانا تو حلال، لیکن قربانی ادا نہیں ہوگی. قربانی کے لیے الگ پھر دوسری قربانی کرنی پڑے گی. تو مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں ذبح کرنا اور مخصوص نیت کے ساتھ، عبادت کی نیت کے ساتھ، بنیت مخصوصہ کا مطلب یہی ہے عبادت کی نیت کے ساتھ قربانی کی جائے گی، اور اللہ کا نام لے کر. اس میں بھی لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. 2 مسئلے آج ہوں گے انشاءاللہ. آج بیان پھر جو بچے گا انشاءاللہ وہ عید کے دن 15-20 منٹ ہوں گے. ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اور بعض مرتبہ بڑے جانور کو جب لٹاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، حافظ صاحب کو بلایا کہ حافظ صاحب چلو سلہ پھرا دو، یہاں کی زبان میں سلہ پھرا دو، ذبح کر دیجئے. تو آپ حافظ جی آئے، حافظ جی ہاتھ تھوڑا بڑا جانور پہلی مرتبہ حافظ جی سلہ پھرانے گئے، ہاتھ تھوڑا برابر نہیں چل رہا تھا، یوں کیا، قصائی بولتا لاؤ 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 مول صاحب. قصائی نے لے لیا اور ذبح کرنے میں وہ بھی شریک رہا، لیکن بسم اللہ حافظ صاحب نے پڑھا تھا، قصائی نے نہیں پڑھا تھا، اور اس نے جان بوجھ کر نہیں پڑھا کہ حافظ صاحب نے پڑھا ہے اس لیے. جانور حرام ہو گیا. جانور ذبح کرنے میں، رگے کاٹنے میں اگر حافظ صاحب کے ساتھ قصائی بھی شامل ہوا ہے تو اس کو بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اسی لیے خدا کے واسطے اس وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے، پورا محلہ بسم اللہ اللہ کو پڑھتا ہے، قصائی نہیں پڑھتا. لٹایا بسم اللہ اللہ اکبر، جو اوپر بیٹھا تو کیوں چلا رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. ابھی تو چھری بھی نہیں، بولے چھری کیا ہے، بولے وہ خالہ کے وہاں گئی ہے. جانور لٹا دیا، اب خالہ کے وہاں. تو یہ سب غلط ہے. ایکسٹرا یعنی جانور کو ایکسٹرا تکلیف دینا یہ مکروہ ہے. اسی لیے چھری پہلے تیز کی جاوے. چھری وغیرہ اور اسپیشل ذبح کی چھری الگ ہونی چاہیے، وہ پہلے سے تیز ہونی چاہیے، موجود ہونی چاہیے. جب ذبح کرنے کا وقت ہے حافظ صاحب آ جاوے تب جانور کو گرایا جاوے. پہلے سے گرا دیا وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے اور سب پورا محلہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان فتح ہو گیا ہے. او چل رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. بولے حافظ صاحب کیا، بولے حافظ صاحب تو یہاں ہے ہی نہیں. بولے چھری کیا، بولے چھری نانی کے وہاں گئی ہے. تو یہ سب غلط ہے جانور کو، اور پھر چھری بھی ایسی پکڑا دی کہ وہ کٹ ہی نہیں رہا ہے. تو اگر قصائی شامل ہوا ہے اس کو کہا کہ بسم اللہ پڑھ، تو منہ میں لیا ہوا ہے کیا، گٹکا کھا رہا ہے، تھوک، ورنہ ہمارا جانور حرام ہو جائے گا. قربانی تو کیا ہوگی، جانور کھانا ہی حلال نہیں ہوگا. قربانی تو دور کی بات، عام دنوں میں ہم جسے جانور ذبح کرتے ہیں نا، اگر بسم اللہ نہیں پڑھا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ایک تو بھول میں چھوڑ دیا وہ مسئلہ الگ ہے، جان بوجھ کے چھوڑ دیا، تو عام دنوں میں جس طرح جانور حلال ہوتا ہے وہ بھی حلال نہیں ہوا. قربانی تو کیا ہوگی. اس لیے اس کا خیال رکھیں. اور اب جو ہے اعلان ہے کہ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانی فرما دی. دیکھو یہ اللہ کی شان ہے، چند سالوں سے اللہ نے بہت آسان کر دیا ہمارے لیے قربانی کا جانور لانا. کالے جانور آپ لائیے، اب کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، بہت آرام کے ساتھ ہمیں الحمدللہ قربانی کا انتظام اب ہو رہا. لوگ اب آ رہے ہیں، بڑے جانور لا رہے ہیں. دیکھو کتنا پہلے اتنے جانور نہیں ہوتے تھے اور بڑے مسئلے ہوتے تھے، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ کیا کہتے ہیں، جتنا زیادہ اسلام کے خلاف ماحول بن رہا ہے اتنا اللہ آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر رہے ہیں. تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم قربانی کریں گے، اپنی عبادت ہے، لیکن کسی اور مذہب والوں کو تکلیف پہنچانا یا ان کے جذبات کے خلاف کرنا، یہ اس کا مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہمارے عمل سے دوسرے کو تکلیف ہو. اس لیے ہمارے نوجوانوں کو اور جو کم عمر کے بچے ہیں ان کو یہ سمجھایا جاوے کہ جانوروں کو لے کر گھومنا، شور شرابہ کرنا، یا بکرے وغیرہ کو ہار پھول لے کے سرکس نکلتا ہے،
کہ شاندار بکرا لایا 1 لاکھ روپے کا تو اب پورے علاقے میں کیا کہتے ہیں گھوم رہے ہیں. اس سے کیا دوسرے مذہب والوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور پھر دکھلاوا آ گیا, آپ کی قربانی کہاں ہوگی؟ وہ تو مسئلہ ہے ہی الگ. اس طرح گھومنا, اوور ایکٹنگ کرنا, اس کی ویڈیوگرافی کرنا, ایسے ہی بڑے جانور کو جو ہے یہاں والے کے گھومنا اور راستے میں باندھ دینا, تکلیف پہنچانا, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اور ذبح بھی ہم کریں گے تو پردے میں کریں, شریعت یہ کہتی ہے. کل میٹنگ میں باقاعدہ یعنی میٹنگ ہوئی ائمہ کی پولیس اسٹیشن پر, ہم سب حاضر رہے, بہت اچھا. یعنی انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا تہوار اچھا گزرے, آپ ہمارا تعاون کیجئے, آپ لوگ ذمہ دار ہیں, ائمہ ہیں, آپ کے پاس ممبر ہے, آپ کے لوگ سننے آتے ہیں آپ کی باتیں, تو آپ یہ بات رکھیے کہ ہمارا تعاون کریں, دوسرے مذہب والوں کو تکلیف نہ ہو. اس لیے میں بہت ہی زور دے کر, یہ جو بات آخر میں کہہ رہا ہوں بہت زور دے کر کہہ رہا ہوں, خدا کے واسطے جانوروں کو اس طرح یعنی ہر جگہ لے کر نہ گھومیں اور ہر جگہ جو ہے کھلے میں جو ہے ذبح نہ کریں, پردے میں ذبح کریں. دوسروں کو تکلیف یعنی اپنے کو بھی تکلیف ہوگی اور غیروں کو بھی تکلیف ہوگی. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ باقاعدہ میونسپلٹی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے بھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے بہت شاندار یعنی انتظام کر رکھا ہے. ہر جگہ پر انشاءاللہ ڈرم وغیرہ اور پیپڑے وغیرہ رکھے جائیں گے, اور بہت بہترین تھیلی جو ہے پولیتھین کی بہت مضبوط, سال گزشتہ تھوڑی تھی وہ پھٹ جاتی تھی نیچے سے, اب جو ہے بہت مضبوط تھیلی, کل وہ سیمپل بھی لے کر آئے تھے, دکھایا انہوں نے. انشاءاللہ وہ رکھا جائے گا. اور کوئی چیز باہر نہ پھینکے, ہر محلے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. نقصان ہمارے لیے, کیونکہ ہمارا دھرم اور مذہب ہمیں کہتا ہے الطہور شطر الایمان, پاکی آدھا ایمان ہے. پاکی اور صفائی کا خیال رکھنا یہ آدھا ایمان ہے, ہمارے ایمان کا حصہ اور جز ہے. اس لیے کوئی اگر غلط کر رہا ہے تو ہم سمجھائیں گے کہ بھئی ایسا مت کرو, اور انشاءاللہ وہ لوگ پورا تعاون کریں, ان کی گاڑیاں گھومیں گی, وہ بار بار آئیں گے, لے جائیں گے. بلکہ یہاں تک آیا کہ بھئی اگر 6 لوگ ہیں تو 3 لوگ دوپہر میں کھانے کے لیے جائیں, 3 لوگ رہیں, ڈیوٹی نبھائیں, یعنی ان کو یہ الرٹ کیا گیا. تو ہم بھی تعاون کریں اور ہر جگہ ایسے ہی گندگیاں نہ پھینکیں, خون اس طرح نہ بہائیں. آگے چل کر وائرس پیدا ہوگا, بیماریاں ہوں گی, بدبو ہوگی, ہمیں ہی نقصان ہے, اور پھر ہمارے مذہب کے بالکل خلاف ہے. علماء کرام نے ایک اس وقت کل بیان میں بھی ہم نے کہا کہ آپ تو صاحب ابھی کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا دھرم ہم کو یہ کہتا ہے. ان کو تعجب ہوا کہ تمہارا دھرم میں 6 آوا تو یعنی یہ بات ہاں, ہم نے کہا کہ یہ ہے, ہمیں یہ کہا جاتا ہے بھائی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا, اور پاکی اور صفائی یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اس لیے پردے میں قربانی کی جاوے, اس کی گندگیاں, خون ہے اور ایسے ہی جو ہے اس کی اوجڑیاں ہیں, چارہ ہے, اس کو ادھر ادھر نہ پھینکیں. جہاں اگر وہ بھر جائے گا تو انشاءاللہ جو ذمہ دار ہے ان کو اطلاع کریں آپ, دوسرا آئے گا اس کو اٹھا کر لے جائیں گے, لیکن باہر نہ پھینکیں, راستوں میں نہ پھینکیں. اس کا بھی خیال رکھیں, اور جانوروں کی جو ہے ویڈیو وغیرہ اتار کر اس کو واٹس ایپ پر اور میڈیا پر نہ ڈالیں. دوسروں کو کیا کہتے ہیں, اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا سوائے نقصان کے. اس لیے اس کا خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عید کی نماز انشاءاللہ ہماری مسجد میں 6:45 بجے ہوگی. عید کی نماز, چونکہ بقرعید کے دن جو ہے سب سے بڑا مسئلہ قربانی کا ہے, تو عید الفطر کے مقابلے میں عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ 6:45 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی, اور 6:15 سے 6:20 6:15 سے انشاءاللہ بات اور بیان شروع ہو جائے گا. اس کا خیال رکھیں. بلکہ فجر میں ہی ہم تیاری کر کے آئے ہیں, 5:30 کی نماز ہے تو زیادہ وقت بچتا ہی نہیں ہے, 6:45 تو ہو ہی جاتے ہیں. اس لیے فجر سے ہی اپنی تیاری رکھیں, اور 6:45 بجے انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی. اور جن لوگوں نے اگر حصہ لکھانا ہے تو جامعہ کی طرف سے جو ہے رسید میرے پاس موجود ہیں, جلد لکھوا دیں تاکہ انتظام کرنے میں آسانی ہو. آج بھی, کل بھی, پرسوں بھی, ابھی 2-3 دن اپنے پاس ہیں. 1500 کا حصہ ہے, جو بھی حصہ لکھانا چاہیں نماز کے بعد بھی لکھا سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی لکھا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ایک ساتھ ایک دوسرے کا تعاون کریں. محلے میں, بستی میں قربانی ہو رہی ہے تو ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, اور کوئی غلط کر رہا ہے اس کو سمجھائیں کہ بھئی ایسا مت کرو, سب کو تکلیف ہوگی. پیار محبت سے سمجھا کر ایک دوسرے کا تعاون کر کے انشاءاللہ تہوار منائیں گے. اللہ جو ہے عافیت کے ساتھ ہمارا تہوار انشاءاللہ گزار دے گا. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ہمارا یہ تہوار جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, اللہ اس کو عافیت کے ساتھ ہر شرور و فتن سے محفوظ فرمائے, اور واقعی جو عید کی خوشی ہے ہر گھر میں اللہ عید کی خوشی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.